اے اللہ کے بندے، کیا تجھے معلوم ہے کہ فیض، راحت، سکون اور نعمتیں کہاں سے اور کب ملتی ہیں؟ ان چیزوں کی ابتدا ادب سے ہوتی ہے، سر جھکانے سے، مان لینے سے اور مان رکھنے سے ہوتی ہے۔ والدین اور استاد کے قدم دبانے سے شروع ہوتی ہے۔ اس لیے جلدی کرو اور خدمت کے راستے پر لگ جا۔ سوال پر سوال کرنا چھوڑ دے، الٹا جواب دینا چھوڑ دے، خود کو کچھ سمجھنا اور دوسروں کو کم تر جاننا چھوڑ دے۔ مختصر یہ کہ عاجزی اختیار کر، اللہ کا سچا بندہ بن، اللہ کا محبوب بن جا اور فرشتوں کے سجدے کا عملی ثبوت دے، تاکہ ساری مخلوق مطمئن ہو جائے کہ تیرے والد کو فرشتوں نے سجدہ کیوں کیا تھا۔ اللہ کی دوستی کا یہ مطلب نہیں کہ تجھے کائنات کے سارے راز مل جائیں۔ راز تو ملیں گے، مگر اصل مطلب یہ ہے کہ تیری زندگی اللہ کی یاد میں گزرے۔ اللہ کے دیے ہوئے دین کو سر کا تاج بنانا، اس کے حکم کی پیروی کرنا بے حد ضروری ہے۔ جب اللہ کے بندے اپنے پرانے دنیاوی دوستوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اب ہمیں دنیا اور لوگوں سے خاص دلچسپی نہیں رہی، ملنا نہ ملنا برابر ہے، بس ہمارا محبت بھرا سلام قبول کر لو۔ اصل پریشانی یہ ہے کہ ہمیں اپنا مقصد ہی یاد نہیں رہتا۔ تو سمجھتا ہے کہ تو اس دنیا میں گھر بنانے، مقام اور عہدہ حاصل کرنے آیا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ تو ایک مسافر ہے۔ اپنے سفر پر توجہ دے، تیری اصل منزل آخرت ہے۔ کوئی مسافر راستے میں گھر نہیں بناتا، بس تھک کر کہیں عارضی ٹھہراؤ کا انتظام کرتا ہے۔ ہر مٹی سے برتن نہیں بنتا، خاص مٹی نظر سے اوجھل ہوتی ہے اور کمہار کے سوا کوئی اسے نہیں پہچانتا۔ اسی طرح اللہ اپنے خاص بندوں کو آزمائشوں سے چھپا کر تیار کرتا ہے۔ مان یا نہ مان، قبول کر یا نہ کر، فیصلہ اللہ ہی کا چلتا ہے۔ وہی تجھ سے تیری عمر، جوانی، مال اور نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ وہ عمل جو اللہ کو سب سے زیادہ راضی کرتا ہے وہ اس کی مخلوق کی خدمت ہے، خاص طور پر بیمار اور محتاج کی۔ اللہ کے ہاں تمہاری کوئی ظاہری چیز قیمت نہیں رکھتی، اصل قیمت پاک دل، خالص نیت کی ہے، اور ایسے بندے کو اس کا رب بے حساب عطا کرتا ہے۔ ہر ملاقات کی ایک شرط تنہائی ہے۔ جب دل دنیا سے خالی نہ ہو، رب سے ملاقات ممکن نہیں۔ اللہ تم سے نتیجہ نہیں بلکہ مخلص کوشش چاہتا ہے، اس لیے کوشش کرتے رہو۔ کسی دولت مند یا صاحب منصب کو دیکھ کر اسے دل میں رب نہ بٹھاؤ، دل میں صرف اللہ کو جگہ دو، کیونکہ سب کچھ اسی کی عطا ہے۔ علم بہت ہے، مگر دل کا علم خاص بندوں کو ملتا ہے۔ دنیا کے شور سے دل خالی کرو، اللہ کے فقیر بن جاؤ، پھر اللہ خود تمہیں وہ علم عطا کرے گا جس کی تمہیں ضرورت ہے۔ اللہ کے سچے بندے کو ڈھونڈنے نکلو گے تو جوتیاں گھس جائیں گی۔ وہ خود کو ظاہر نہیں کرتا، مگر جس دن تمہاری طلب سچی ہو گئی، اللہ اپنے دوست کو خود تمہارے دروازے تک بھیج دے گا۔ مولانا رومی نے فرمایا، پانی تلاش مت کرو، پہلے پیاس پیدا کرو۔ اپنے دل کو دیکھو، وہ کبھی ماضی میں بھاگتا ہے، کبھی مستقبل میں الجھ جاتا ہے، تمہیں سکون نہیں لینے دیتا، حالانکہ تم اس کے مالک ہو،
مگر حکم یہ تم پر چلاتا ہے۔ ماضی کو نصیحت تک رکھو، حال کو فضول میں ضائع نہ کرو، پھر مستقبل کی فکر خود ختم ہو جائے گی۔ اس کے خیالات پر دنیا کا کوئی شخص حاوی ہو گیا، وہ دین اور دنیا دونوں سے خسارے میں ہے۔ وقت کم ہے، چلتے رہو، تھک جاؤ تو آہستہ مگر رکو مت۔ عشق کے دعوے زبانی نہیں ہوتے۔ جو سچ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ کبھی سنت کے خلاف قدم نہیں اٹھاتا۔ نیک عادتیں دو طرح کی ہیں، اللہ کے ساتھ اطاعت اور بندوں کے ساتھ خلوص۔ کسی کو کچھ دو تو نظریں جھکا لو تاکہ لینے والا شرمندہ نہ ہو۔ اگر کسی کی زبان سے کسی بندے کا دل دکھے اور وہ خاموش رہے تو اللہ خود اس کی مدد کرتا ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جسے دوسروں کو فائدہ پہنچے، اور بدترین وہ ہے جس سے لوگ خوف زدہ ہوں۔ زندگی کو امانت سمجھو، یہ جلد واپس لے لی جائے گی۔ حقیقی خوشی اسی کو ملتی ہے جو دوسروں کی زندگی میں خوشی بانٹتا ہے۔ ماضی بدلا نہیں جا سکتا، بس اسے قبول کیا جا سکتا ہے۔ نعمت ملے تو چال نہ بدلو، اپنے عیبوں کو پہچانو، کیونکہ اپنے عیب نہ پہچاننا سب سے بڑا گناہ ہے۔ بعض لوگ بے چینی میں اپنی آرزو بجھا دیتے ہیں، اور بعض اسی بے چینی کو تحریر بنا کر نئی راہیں تلاش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا فرض اللہ کی نعمتوں کا شکر اور اس کی رضا کا حصول ہے۔ مومن کا شکر عمل سے ظاہر ہوتا ہے اور منافق کا صرف زبان سے۔ سچی توبہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ ایسے استاد کی صحبت اختیار کرو جو علم کے ساتھ ادب اور اللہ کا راستہ سکھائے۔ جو اللہ سے غافل ہو جاتا ہے وہ ہر مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اس لیے دل کو پرسکون رکھو، اچھی بات کہنے کے لیے اچھا سننا سیکھو۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا، جب اللہ توبہ کی توفیق دے دے تو قبولیت میں شک نہیں رہتا۔ عبادت وہی ہے جو محبوب کو پسند آ جائے، ورنہ برسوں کی عبادت ایک نافرمانی سے ضائع ہوتے دیکھی گئی ہے۔ غصہ محبت کا دشمن ہے، اس لیے دعا کرو کہ غصے میں کوئی ایسا کام نہ ہو جو زندگی بھر کا پچھتاوا بن جائے۔ دل کا سکون کسی کام کے پورا ہو جانے کا نام نہیں، بلکہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے کا نام ہے۔ کچھ لوگ زندگی میں مردہ ہوتے ہیں اور کچھ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں۔ دعا مانگنا بندے کا کام ہے، قبول کرنا اللہ کا اختیار ہے۔ جتنا دنیا ہاتھ سے نکلتی جائے اتنا ہی فائدہ ہے۔ دنیا کی کڑواہٹ آخرت کی مٹھاس ہے۔ اچھے وقت کے انتظار کے بجائے خود اچھا بنو۔ بیج خاموشی سے اگتا ہے اور درخت شور سے گرتا ہے۔ خاموشی میں طاقت ہے، صبر اختیار کرو، یہی بلندی کا راستہ ہے۔ اپنی روح کا سودا کسی چیز سے مت کرو، یہی تمہارے ساتھ آئی اور یہی واپس جائے گی۔ شکایت چھوڑ دینا صبر ہے۔ بزرگی یہ ہے کہ انسان دوسروں کے لیے نقصان سے خالی اور فائدے کا سبب بن جائے۔ جتنا اختیار تم اللہ کو دو گے اتنا ہی اختیار اللہ تمہیں اپنی کائنات میں دے گا، کیونکہ جس راستے پر اللہ راضی نہ ہو اس پر چلنا ممکن نہیں۔ اللہ کی رضا پہلے ملتی ہے،
پھر راستہ ملتا ہے۔